افغانستان میں طالبان نمائندہ حکومت نہیں، ان کے اقتدار میں آنے پر جشن نہیں منایا۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں کو بریفنگ، کہا افغانستان بارے معاملات کا حل وہ حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ ہو، پاکستان پالیسی بنانے میں خود مختار ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی کوئی اجازت نہیں دی، یہ افغانستان کا پروپیگنڈا ہے۔ خارجی اپنے ٹھکانے سرحدی علاقوں سے رہائشی علاقوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے ساتھ ہم اب بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، دوحہ میں طے ہوا تھا کہ جرگے کا انعقاد کیا جائے گا، دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی، افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے۔ فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن میں 1667 دہشت گرد مارے گئے۔ افغان طالبان کو پاکستان کا رسپانس فوری اور مؤثر تھا۔ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی میں افغان فوج کے سپاہی بھی ملوث ہیں۔ پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ غزہ امن فوج کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ لگ رہا ہے کہ بھارت سمندر کے راستے فالس فلیگ آپریشن کرے گا، ہم مکمل الرٹ ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کی صحافیوں کو بریفنگ، کہا فالس فلیگ آپریشن کر کے بھارت جھوٹ بولے گا کہ پاکستان کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ بھارت نے زمین، سمندر اور فضا میں جو کچھ کرنا ہے کر لے، بھارت جان لے، اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ پاکستان اپنی سرحدوں کی اور عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ استنبول میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ اجلاس میں غزہ میں دیر پا جنگ بندی اور پائیدار امن کے لیے لاہ عمل پر غور، فلسطینی عوام کے لیے فوری انسانی امداد کی بحال کی اپیل، اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت، مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی فوج کا انخلاء کا مطالبہ۔ عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں غزہ کی دوبارہ تعمیر پر زور، پاکستان نے فلسطین کی آزاد، خود مختار اور مربوط ریاست کے قیام پر موقف دہرایا، القدس شریف کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل بار بار غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، حماس کا غزہ کنٹرول کے حوالے سے کرنے کے لیے تیار ہے۔ غزہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا، غزہ پر اسرائیلی حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لانے کے لیے متحرک، سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے بڑھا مشاورت کا سلسلہ جاری۔ پیپلز پارٹی کے بعد ایم کیو ایم، مسلم لیگ، کاف، آئی پی پی، اے این پی سمیت جے یو آئی سے بھی رابطوں کا فیصلہ۔ آئینی ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی کو پیش، آئینی ترمیم پر حمایت مانگ لی۔ این ایف سی میں صوبائی حصے کا تحفظ کرنا ترمیم میں شامل، آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی، ججوں کے تبادلے کا اختیار اور آرٹیکل 243 میں ترمیم مجوزہ آئینی ترمیم کا حصہ۔ فیصلے کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو طلب۔ بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی ہے۔ تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا بھی مجوزہ آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ صدر کی دوحہ سے واپسی پر پراپرٹی پارٹی کو فیصلہ کوئی کرے گی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی مسلح افواج سے متعلق آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم چاہتی ہے۔ آرٹیکل 213 چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی سے متعلق ہے۔ سینٹ کا اجلاس کل اور قومی اسمبلی کا بدھ کو طلب۔ آئینی ترمیم حکومت کا بڑا قدم، اپوزیشن برہم، تحریک انصاف کی 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت، جے یو آئی نے قومی اتفاق کی رائے کا مشورہ دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے زخم تازہ ہیں، اب 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ 1973 کا آئین پاکستان کا متفق آئین ہے، اس آئین پر کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ موجودہ پارلیمانی آئینی ترمیم کا اخلاقی جواز نہیں رکھتی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے قومی اتفاق کی رائے ضروری ہے، ملک کی بہتری کے لیے اس پر وسیع تر مشاورت کی جائے۔ این ایف سی کی اثر نو تشکیل کے حوالے سے خیبر پختونخوا بالکل لا علم ہے، مشاورت کے لیے مجوزہ مسودہ ہمیں دیا جائے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرزا کہتے ہیں 27ویں ترمیم سے متعلق پارلیمان میں مشاورت ہونی چاہیے، ایوان میں ہونے والی قانون سازی کے بارے میں عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اپنے مفادات کے لیے دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ 27ویں ترمیم کوئی طوفان نہیں، بلا وجہ خوفناک چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد چیزوں کو سامنے لائیں گے، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں۔ جن چیزوں کا بلال بھٹو نے ذکر کیا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو زیر بحث نہ رہی ہو۔ 27ویں ترمیم پر ابھی مشاورت کا آغاز ہوا ہے۔ میثاق جمہوریت میں ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے۔ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی تجویز پی ٹی آئی نے دی تھی۔ ججز کے ٹرانسفر کا اختیار حکومت کو نہیں، جوڈیشل کمیشن کو ہونا چاہیے۔ این ایف سی پر بات شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کون ناراض اور کون راضی ہے۔ اپوزیشن میں تو دوڑ لگی ہے کہ کون زیادہ جارحانہ انداز اپنائے اور اس کی تعریف ہو۔
آصف علی زرداری شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، 27ویں ترمیم آسانی سے پاس ہو جائے گی۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم بھی منظور ہوگی۔ بلاول بھٹو نے 27ویں ترمیم سے متعلق بیان دے کر اچھا اقدام کیا۔ پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق 27ویں ترمیم پر چھوٹی موٹی بحث کروا لیں گے۔ اگر تحریک انصاف نے اسلام آباد میں چڑھائی کی تو پہلے سے پھینٹا لگے گا، پھر ویسے پابندی لگے گی جیسے تحریک لبیک پر لگی۔ سینیٹر علی ظفر نے جواب میں کہا کہ احتجاج ہمارا حق ہے، ہم یہ حق استعمال کریں گے۔ پیپلز پارٹی قیادت آئینی ترمیم کی کمیشن لانے کی تیاری کر رہی ہے، مشاورت جاری، حتمی فیصلہ پارٹی چیئرمین کریں گے۔ شرجیل میمن کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا چیئرمین پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ 18ویں ترمیم کے خاتمے یا خود مختاری کی ریورسل پر کوئی اتفاق نہیں ہوگا، حتمی لاہ عمل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی طے کرے گی۔ 27ویں ترمیم پر مشاورت، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دورہ لاہور منسوخ کر دیا۔ اسلام آباد روانہ مولانا فضل الرحمان نے چینوٹ اور ملتان میں ہونے والے پروگراموں میں شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان کی چودھری شہزاد حسین سے مختلف سیاسی رہنماؤں سے طے شدہ ملاقاتیں بھی منسوخ۔ 27ویں ترمیم کی مخالفت کریں گے، 26ویں ترمیم کا بھی ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا، کچھ شکوں کو نکالنے پر مولانا نے ساتھ دیا۔ سلمان قم راجہ کہتے ہیں تحریک انصاف نے شکوں کی حمایت نہیں کی تھی۔ بانی نے ہمیشہ کہا ہے کہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر مقابلہ چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہ محمود قریشی سے کل بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا فواد چودھری اور دیگر اچانک سے آ گئے، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاہ محمود ان سے ملاقات کے خواہش مند تھے۔ آئینی ترمیم پر مسلح افواج صرف اپنی رائے دے سکتی ہے، فیصلہ نہیں، حکومت اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے گورنر راج کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ہماری کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں، فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، سیاست سے دور رکھا جائے۔ پاکستان کے پاس خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں قیمتی منرلز ہیں۔ سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپس ملک میں جرائم روکنے میں رکاوٹ ہیں۔ 2014 میں نیشنل ایکشن پلان کے وقت مدارس کی تعداد 83,000 تھی اور اب ایک مدارس 1 لاکھ سے بڑھ گئے ہیں، جبکہ رجسٹریشن اب بھی ایک سوال ہے۔ حکومت اب بجلی نہیں خریدے گی، وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس، کہا مہنگی بجلی ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ 18 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10 سے 10.5 روپے فی یونٹ کی کمی سرپلس۔ بجلی 3 ماہ کے لیے انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ تھی، جبکہ ای وی کا ریٹ 71 روپے سے کم ہو کر 39 روپے فی یونٹ ہو گیا۔ انڈسٹریز کے لیے 16 روپے فی یونٹ کی کمی کی گئی۔ ہمارے پاس 7000 میگا واٹ اضافی بجلی پڑی ہے، اسے بند الماری میں نہیں رکھ سکتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مگر انہی ہاتھوں کے ساتھ بجلی سستی کی۔ ہم نے گردشی قرضوں کے خاتمے کے حوالے سے مؤثر پلان بنایا، 1 سال میں گردشی قرضوں میں 700 ارب روپے کی کمی آئی۔